بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ندائے ربانی میں آج ہم چھٹی ندا کی بات کریں گے، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 اور 209۔ تو یہاں پر جو بات کہی گئی ہے تو یہ فرمایا گیا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، داخل ہو جاؤ سلم میں۔ سلم سے مراد ہی وہی اسلام ہے، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور جب کہ بینات کھلی ہوئی تمہارے پاس نشانیاں آ چکی ہیں، اس کے بعد تم کوئی غلطی کرتے ہو تو یہ جان لو کہ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہی ہم سمجھنا چاہیں گے، ان آیات میں ہم سے کیا کہا جا رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی کہ اے مومنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، پوری طرح اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو اپنے آپ کو، پوری طرح مکمل طور پر۔ جو کچھ بھی تمہارے اعمال ہیں سب وہ اللہ کے حوالے سے ہوں، اسلام کے حوالے سے ہوں، اس دین کے حوالے سے ہوں، تبھی وہ صحیح معنی میں وہ اسلام کہلائے گا۔ اور اسلام سے مراد ہی وہ سپرد کرنا ہے، تو یہ سپردگی ہونی چاہیے مکمل طور پہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف یہ سمجھیں کہ دین جو ہے وہ عبادات کا ہی نام ہے، مسجد میں ہم نے عبادت کر لی، نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیے، زکوٰۃ دے دی، حج کے موقع ہے حج کر لیا، بس کافی ہے۔ باقی سارا جو ہے کام، ہماری معیشت جو ہے وہ بھی باہر کی، ہماری معاشرت جو ہے وہ بھی یورپ کی اور انگریزوں کی پوری تقلید میں، اور ہر چیز کو ہم انہی کے پیمانے سے ناپتے ہیں، انہی کے مطابق چلتے ہیں۔ تو یہ تو دوغلی پالیسی ہوئی، وہ پالیسی تو یک رنگی تو نہ ہوئی۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ بالکل ایک رنگ میں آ جاؤ، اور وہ ہے جو کہ اسلام چاہتا ہے، دین چاہتا ہے، اس کے مطابق چلو گے تبھی وہ اسلام کے مطابق ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، اور کچھ ادھر سے لے لو کچھ ادھر سے لے لو۔ تو یہ جو ملغوبہ بنانا چاہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، اور وہی اسلام بھی نہیں ہے۔ تو اسلام وہی ہوگا جب کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ہمارا ہر طرح کی، چاہے وہ سیاست ہے، معیشت ہے، معاشرت ہے، ہمارے سارے معاملات ہیں، وہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، تو وہ چیز جو ہے وہ ہمیں صحیح راستے پر لے جائے گی۔ اور اسی لیے فرمایا گیا ہے قرآن کریم میں جو آیت آئی ہے سورہ نساء میں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، کہ آپ کے رب کی قسم کہ وہ لوگ ایمان نہیں ہوگا، ان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ہر اس مسئلے میں جو جھگڑا ہے، ان کا کوئی اختلاف ہے، تنازع ہے، اس میں آپ کو اپنا حکم نہ مان لیں، اپنا جج نہ مان لیں، قاضی اور فیصل نہ مان لیں، اس وقت تک وہ ان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہ پھر اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی کسک محسوس نہ کریں کہ اب کیا ہوگا، یہ پتہ نہیں صحیح ہوگا غلط ہوگا، اب حالات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے، فلاں ناراض ہو جائے گا، اس قسم کی باتیں پھر نہیں آنی چاہیے۔ پوری طرح جب کہ وہ اپنے آپ کو سپرد نہیں کیا ہے اللہ کے حوالے سے، تو پھر شیطان تو وسوسے ڈالے گا، پھر تو پریشان کرے گا۔ اور یہ بھی کہا کہ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پوری طرح سر تسلیم خم کر دیں۔ تو یہ ہے اصل چیز کہ پوری طرح جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں گے اور اس کے سامنے جھک جائیں گے، تبھی وہ بات بنے گی، اور وہی ہم سے مطالبہ کیا۔ تو پہلا مطالبہ یہی ہے
کہ ہم پوری طرح اسلام میں داخل ہو جائیں اور اس کے مطابق اگر اپنی زندگی بسر کریں گے تو وہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ اور دوسری بات جو یہ فرمائی گئی کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، اس کے پیچھے مت چلو، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا کہ تم صحیح معنی میں اللہ کے احکام کے مطابق چلو، تو وہ تمہیں ورغلائے گا، بہکائے گا، تمہیں دوسری طرف لے جانا چاہے گا اور تمہارے مسائل کو خراب کرے گا۔ تو اسی لیے پھر وہ کسی طور پہ بھی تمہیں صراط مستقیم پر نہیں دیکھنا چاہتا، اور اسلام چاہتا ہے کہ تم صراط مستقیم پہ چلو، اسی کی دعائیں کرتے ہو، اسی سے مانگتے ہو، اور پھر شیطان جو ہے تمہیں ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے۔ اگر اس کے قدموں کی پیروی کرو گے تو تمہیں وہ سیدھا جہنم میں لے جائے گا، تمہیں صحیح راستے پہ نہیں چلنے دے گا۔ آپ اسی کا دیکھ لیجئے کہ اس کا معاملہ کیا ہے۔ اسے قرآن نے یہی فرمایا ہے کہ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ شیطان تو تمہیں برائی کا، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم وہ باتیں کہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، یعنی جہالت کی باتیں کرو۔ تو یہ دیکھ لیجئے، اور یہ بھی فرمایا کہ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ وہ اپنی جتنی بھی جماعت ہے، اپنی پارٹی ہے، اس کو یہی دعوت دیتا ہے کہ وہ جہنم میں بن جائیں، جہنمی ہو جائیں، اور انہی میں ان کا ٹھکانہ ہو۔ تو لہذا اس سے معلوم یہی ہوا کہ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کو اس کے اصل راستے سے ہٹا دے، اور اسی لیے فرمایا کہ انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم نے اس کو دوست بنا رکھا ہے۔ تو دوستی یہی ہے کہ ہم اس کی ہر بات مانتے ہیں، وہ جو چاہتا ہے وہی کرتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو نہیں قبول کی جائے گی کہ ہم بات کریں اللہ کی، اللہ کے دین کی، اور باتیں مانیں شیطان کی، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو یہی فرمایا کہ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلی آیت میں یہ فرما دیا کہ اگر پھر تم غلطی کر جاؤ، کہ تم سے غلطی ہو جائے، پھر گناہوں میں پڑ جاؤ، پھر وہی معاصی ہیں، وہی ہر طرح کی عیاشی ہے، عیش و عشرت ہے، شیطان کی اطاعت ہے، اور اللہ کی مخالفت ہے، اس کی بات نہیں ماننی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد فرما دیا کہ من بعد ما جاءتکم البینات، جب کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم جاہل ہو، تمہیں نہیں معلوم، ایسا نہیں ہے، تمہارے پاس یہ کھلی ہوئی نشانیاں آ چکی ہیں، چاہے وہ قرآن کریم کی شکل میں آئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی شکل میں آئی ہیں، یا تم پوری کائنات میں غور کر سکتے ہو، اپنے آپ پر غور کر سکتے ہو۔ یہ تمام چیزیں تمہارے سامنے ہیں کہ یہ کس کی تخلیق ہیں، کون ہے اس کا خالق، کون ہے ان کو بھیجنے والا، ان کو بنانے والا، تو اسی کی عبادت ہوگی، اسی کی بات کو مانا جائے گا۔ تو لہذا پھر غلطی ہو جائے تو پھر تمہیں سمجھنا چاہیے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو اسی لیے فرمایا کہ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، ہر طرح سے تمہیں وہ بدلہ بھی دے سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے، ہدایت بھی دے سکتا ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ حکیم بھی ہے، حکمت کے ساتھ پھر وہ کام کرے گا کہ تاکہ تمہیں اس کا فائدہ بھی ہو جائے۔ تو اس سے پھر بات یہ معلوم ہوئی ہمیں ان دونوں آیات سے کہ پہلی بات تو ہے کہ اسلام میں جو ہمارا داخلہ ہے مکمل طور پر ہونا چاہیے، اور ہمیں ہر قسم کی جو شریعت کے احکام ہیں ان کو قبول کرنا چاہیے، اس کے مطابق چلیں گے تبھی وہ صحیح اسلام ہوگا۔ اس میں سے آدھا اور پونا لے کے وہ نہیں چل سکتے، وہ اسلام نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کے تمام ہمیں اس کے ہتھ کنڈوں سے بچنا ہوگا، اس لیے کہ وہ ہمیں ورغلائے گا، بہکائے گا، ہمارا دشمن ہے۔ اب جب دشمن سے تو خیر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ ہمیں صحیح راستہ دکھائے گا، بلکہ وہ تو ہمیں اس راستے سے بالکل ہی بہکا دے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس نے بھی کسی قسم کی کوئی گناہ کی بات کی ہے، حرام کا ارتکاب کیا ہے، یا کوئی واجب چھوڑ دیا ہے، تو وہی شیطان کا پیروکار ہے، شیطان کا ہی چیلا ہے، اسی کی بات مانتا ہے اور اللہ کی بات نہیں مانتا۔ تو یہ چیز جو ہے پھر وہ انتہائی خطرناک ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس سے یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ پھر جب اس قسم کے گناہ ظاہر ہونے لگتے ہیں اور پوری طرح معاشرے میں انہی کا چلن ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بھی آتی ہے، اللہ کی سزا بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس پر بھرپور انداز سے ایکشن لیتے ہیں، اور پھر
بڑی سے بڑی سزا بھی دے سکتے ہیں، اور جو چاہے اللہ کا فیصلہ ہے، جیسے اس نے کہہ دیا کہ وہ عزیز ہے، حکیم ہے، تو یہ اس کا معاملہ ہے کہ جیسے چاہے وہ اس بارے میں فیصلہ کر دے اور پھر سخت قسم کی سزا دے دے۔ اور یہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام پھر مکمل دین ہے، اس میں کوئی پیوند کاری نہیں ہو سکتی کہ ہم کہیں کہ نہیں اس میں اقتصادیات کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، معاشیات کی بات ہی نہیں ہے، مال کا مسئلہ ہی واضح نہیں کیا ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ تو یہی وہ اسلام میں ناقص اور اس کو بالکل ہی کم سمجھنا، وہ اس قرآن کی آیت کے بالکل برخلاف ہے کہ جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جب یہ دین مکمل کر دیا اللہ تعالیٰ نے اور یہی ہمارے لیے پسند کر لیا، تو پھر اب ہماری کیا مجال ہے کہ ہم جا کے دوسروں سے باتیں لیں، دوسروں سے لیں۔ ہماری سیاست بھی دوسروں کی، ہماری معیشت بھی دوسروں کی، ہمارے اقتصادیات کا نظام بھی دوسروں کا، ہر چیز تو ہم دوسروں سے لے رہے ہیں۔ ہمارے قانون، ہماری ہر چیز جو ہے وہ وہی اسی استعماری طاقتوں کے ہی سائے تلے آگے بڑھ رہی ہیں، انہی سے ہم لیتے ہیں۔ تو لہذا پھر یہی معلوم ہوا کہ ہم نے دین کو مکمل نہیں سمجھا، ہم نے یہی سمجھا کہ ہم اس طرح دین کو مکمل کر کے ہی ہم یہ کام کریں گے، اور وہی غلط ہے۔ اور اسی کی وجہ ہی سے پھر ہمارے اوپر جو ذلت اور رسوائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں کہ ہماری کوئی عزت نہیں ہے، اس لیے کہ جب ہم نے اللہ کی رسی کو نہیں پکڑا اور اس کے مطابق نہیں چل رہے، تو یہی چیز جو ہے وہ ہمارے لیے پھر وہ سخت مذمت کا اور ذلت کا باعث بن جاتا ہے، اور ہم اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ اصل نجات وہ اسی میں ہے کہ ہم اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اپنے دشمن سے اپنے آپ کو بچا لیں، تو وہی کامیابی ہے، وہی سرفرازی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔